disinfection. We then brought it into our disinfection using physical models, UV radiation disinfection and chemical disinfection. Physical disinfection include disinfection by boiling and solar disinfection. And chemical disinfection implies the use of variety of chemicals such as oxidants, surface active agents, alkali or acids and metals, etc. Now, physical disinfection, which include boiling and solar disinfection. Boiling हमारे पास physical disinfection का एक method है. Heating water up to boiling temperature for 10 to 20 minutes kill most of pathogenic bacteria. After boiling water should be cold and stored in clean container. Majority of microbes जो आते हैं ना वो दूसरे मेथड्स काम नहीं करते हैं. Boiling is very effective in such cases. Boiling is locally and easily manageable. घर में भी अप्लाई कर सकता है. यूनिवर्सली एप्लीकेबल, पार्टिकुलरली इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आसानी से मैनेज हो सकता है. But require a lot of heat energy, fuel, expensive process. In case when you are not boiling with plastic bottles placed on most sunny occasion or dark background for more than 6 hours. Higher temperature, most efficient. Short wave ultraviolet radiation with wavelength ranging from 200 to 295 millimicron emitting from a UV lamp is passed through a layer of water not more than 75 millimeter thick for 10 to 20 seconds. All microbes are killed by disrupting of oxygen. It has a germicidal property because of its high oxidation potential. Disinfection of ozone is a direct result of bacterial cell wall disintegration, also known as lysine. Chlorine is most widely used disinfectant. Chlorine is in aqueous solution diffuses through the cell wall of the microorganism and attack the enzyme group which result in destruction of the microorganism. क्लोरीन भी एक ऑक्सीडेंट है. क्लोरीन की जितने भी कंपाउंड्स हैं और वेरी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट कॉमनली हम यूज़ करते हैं. इसका मैकेनिज्म ऑफ डिसइंफेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है. नसल्स की जो क्लोरीन ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी भी रहता है, लेकिन ये जो क्लोरीन लास्ट में जनरेट होता है वो एंजाइम्स में डिस्प्लेसमेंट करके उसकी शेप उसकी फॉर्म को चेंज करके वो उसका काबिल नहीं बनाता कि वो माइक्रोब्स के काम आएगा. इसकी वजह से जो माइक्रोब्स डेड हो जाता है. Available and implied in different forms like chlorine gas, chlorine salt, like इंस्पेक्शन क्या चीज है. तो देखिए ये एक ऑन साइट रिव्यू है, यानी आप फिजिकली जाके देखते हैं कि रिव्यू करते हैं कि क्या हो रहा है वाटर सोर्स के साथ, फैसिलिटीज के साथ, इक्विपमेंट के साथ, ऑपरेशन के साथ, मेंटेनेंस के साथ और मॉनिटरिंग के साथ. इसलिए कि जो कंप्लायंस है आपकी, आपने जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं पानी की, जिसमें इतना स्टैंडर्ड चीजें होंगी, जो आपके पास वाटर सेफ्टी की जो है पॉलिसी है, जो आपके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी है, उसको चेक करने के लिए, उसके साथ उस सिस्टम की वाटर सिस्टम की कंप्लायंस को चेक करने के लिए आप जाते हैं और ऑन साइट रिव्यू करते हैं सब चीज़ों की एडिक्वेसी क्या है. एडिक्वेसी का मतलब ये है कि आया जिस मकसद के लिए हमारा सिस्टम बना हुआ है वो इन सारे फैक्टर्स में एडिक्वेट है कि नहीं, यानी हमारा सोर्स जो है वो किस तरह से है, यानी हमारा मेंटेनेंस ऑपरेशन किस तरह से है, हमारी फैसिलिटीज किस तरह से है, और हम इसके एडिक्वेसी को कि जो क्वालिटी एश्योरेंस हमने देनी है पानी के लिहाज से उसको हम देख सकें कि हाँ जी जो सारे कंपोनेंट्स हैं इस सिस्टम के वो इन प्लेस है. क्योंकि पानी का काम नहीं है कि आप सिर्फ पानी प्रोवाइड करें तो ये आपने अपना काम मुका दिया है, बल्कि आपने देखना है कि जो सारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है पानी का वो हर चीज़ जो है इन प्लेस है और वो जो है प्रॉपर्ली काम कर रही है. क्योंकि इन सारी चीज़ों में ऑपरेशन से लेके मेंटेनेंस तक और आपकी जो सोर्स है फैसिलिटीज़ है, इसमें कोई भी फैक्टर अगर ख़राब हो रहा है तो उससे आपकी पानी की क्वालिटी जो है वो ख़राब होगी, जिसके फिर आगे हेल्थ इम्प्लिकेशंस आपको सामान्य कंडीशंस दैट रिप्रेजेंट अ सैनिटरी और पब्लिक हेल्थ रिस्क. देखिए वो रिस्क जो कि पानी को दरपेश होंगे उनको मालूम करने के लिए चाहे वो एग्जिस्टिंग है या पोटेंशियल है, वो जब आपका सर्वे होगा तब मालूम होगा कि हाँ इसमें कितनी. अब आपने अगर ऑन साइट इंस्पेक्शन करनी है, आपने प्रोसेस लॉन्च कर दिया है तो क्या करेंगे.
اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ آپ کیونکہ ایک سینیرٹی ڈیزائن کرتے ہیں ان سب چیزوں سے کہ میں نے سورس کے بارے میں یہ انفارمیشن لینی ہے, میں نے ٹریٹمنٹ کے بارے میں یہ انفارمیشن لینی ہے, میں نے اوپن کے بارے میں یہ انفارمیشن لینی ہے, تو آپ کے پاس ایک انجینئر ہوگا, ایک سروے فارم ہوگا جس کو آپ آن سائٹ ریویو کریں گے اور اس کو جو ہے فل کریں گے. جب آپ نے جو انفارمیشن لینی ہے وہ آپ ریکارڈ کریں گے, آپ کے پاس ایک انٹرویو کے لیے انجینئر ہوگا, آپ وہ سوال پوچھیں گے اور آگے جو ہے ان جوابات کو دیکھنی ہے. جب آپ سینٹری سروے کر رہے ہو سورس کے متعلق آپ نے سورس پروٹیکشن پلان دیکھنا ہے کہ جب یہ سورس بنایا گیا تھا تو اس کو کس طرح جو ہے پروٹیکٹ کیا گیا تھا, یا یہ کہ پلان ہے کیا اس کو پروٹیکٹ رکھنے کے لیے. مطلب یہ کہ آپ نے سورس کو پروٹیکٹ کیا ہے, یہاں سے پانی آ رہا ہے, آپ نے جب اس وقت اس کو ڈیولپ کیا تو پانی سے صحیح آ رہا تھا, پانی صاف تھا, پینے کے قابل تھا, لیکن جب بعد میں اپنے مسئلے بنے ہیں تو آیا سرکار کے پاس یا ادارے کے پاس کوئی پلان ہے کہ ہم نے کس طرح ان مسئلوں کو حل کرنا ہے, ہم نے کس طرح جو ہے ان سورس کو اور بھی جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہے, محفوظ بنانا ہے. تو سورس کے لحاظ سے آپ یہ چیز دیکھیں گے کوالٹی کیا تھی پانی کی, سورس کی, اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ کتنی ہے, اس کی اسٹوریج جو فیسلٹیز ہے, لوکیشن اس کی کہاں پہ ہے, کیپیسٹی کیا ہے ان سورس فیسلٹیز کی, ڈیزائن آف سورس فیسلٹیز کس طرح ڈیزائن کی گئے تھے وہ بھی معلوم کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو اسکیمیٹک لے آؤٹس ہوں گے, میپس ہوں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ کے, وہ چیک کرنے ہیں تاکہ آپ نے جو حل پروپوز کرنا ہے پھر اس کے لیے کوئی ایڈیشنل ٹینک بنانا ہے, کوئی ایڈیشنل ریزروائر بنانا ہے, کوئی آؤٹ لیٹ دینا ہے, اس میں آپ کے کام آئے. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ میپس ہوں گے, ریکارڈ ہوگا, وہ آپ چیک کریں گے, اپنے نظر رکھیں گے. اس کے علاوہ جو فیلڈ سیمپلنگ اور میجرمنٹس ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے پائپ اور سپلائی سسٹم کی, یا یہ کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کا ڈیزائن اور مینٹیننس کس طرح ہو رہا ہے, کون سے پائپ استعمال ہوئے ہیں, وہ جو ہے کنزیومر کی نیڈس کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں, اس کی کوریج جو ہے وہ سارے ایریا میں ہے کہ نہیں, صرف ایک ہی جگہ پہ ٹوٹے لگی ہوئی ہے وہاں سے پانی بھر رہے ہیں وغیرہ کہ نہیں, جو آپ کے ریپیئرڈ واٹر لائنس ہیں اس کی حالت کیا ہے, جو فلشنگ پروسیجرز ہے جس سے آپ پائپوں کو صاف کرتے ہیں وہ کس طرح سے ہے, جو کراس کنیکشن کنٹرول ہے آپ کا. جب ہمارے یہاں مسئلہ ہے اسٹوریج کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے اسٹوریج کی, اس میں کتنا پانی اسٹور ہو رہا ہے, اس کا ڈیزائن کیسے ہے, اس میں جو کمپوننٹ اسٹوریج ٹینک ہے وہ ہے کہ نہیں, پراپرلی کورڈ ہے کہ نہیں ہے, وہاں سے آؤٹ لیٹ کس طرح آ رہا ہے, پینٹنگ آف اسٹوریج ٹینک کہ آپ اسٹوریج ٹینک کو صاف کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ایلگل گروتھ ہوتی ہے اس کو آپ صاف کر رہے ہیں, آپ نے اتنی دفعہ جو ہے ان اسٹینڈرڈ کو میٹ کیا ہے. ان کی ایک رپورٹ ہوگی, جیسے فرض کیا کوئی بندہ ہے جو کہ پانی پرووائڈ کر رہا ہے تو لازمی وہ رپورٹ کرے گا کہ ہاں جی میں اس کوالٹی کی پانی جو ہے وہ دے رہا ہوں, جو کہ ان ریگولیشنس کو جو ہم نے انفورس کی ہے اس کے مطابق ہوگا. تو جو ہمارے ریگولیٹری ریکارڈ ہے ہم اس کو چیک کر لیں گے, سرٹیفکیشن آف آپریٹرز اینڈ کمپیٹنسی آف آپریٹرز, کہ جو سروس پرووائڈر ہے وہ آیا کمپلائی کر رہا ہے, اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ نہیں, اس میں جو ہے دکان کھولی ہوئی ہے پیسہ کمانے کے لیے کہ ہاں جی ایک ٹینکر کی قیمت جو ہے وہ 10,000 روپے ہے, اگر پانی پینا ہے تو آپ ایک ٹینکر منگائیں اور اسے جو ہے 1,000 روپے مجھے دے, ہم نے جیب میں جائیں گے اور میں جو ہے کمپلائی کر رہا ہوں ریگولیشن. اور پھر اس کی کمپیٹنسی کیا ہے, آیا وہ جو پرومس کر رہا ہے اس طرح سے ہے کہ نہیں, کہ اس آپریٹر نے جو کمپلائر ہے جو کہ سروس دے رہا ہے اس کی کمپیٹنسی کیا ہے, آیا اس کے پاس ٹیکنیکل نالج ہے, اس کے پاس اکوپمنٹ ہے, اس کے پاس مانیٹرنگ پلانز ہے, اس کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے آپ کے سینیٹری سروے کا حصہ ہوگا. اور اس کے بعد جو آپ کی فائنڈنگس ہوگی ان سارے اسینشیل کمپوننٹس کو دیکھتے ہوئے آپ امپرومنٹ میجرز دیں گے, اور جب ریئلٹی فاسٹ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے جو کمی بتائی وہ دور کریں گے, اور اس سے آپ کا جو واٹر سسٹم سیکورٹی ہے سیفٹی ہے وہ ہوگی, اور آپ کا گول جو ہے پانی کا وہ اسی طرح واٹر چاہیے کہ کنزیومر لیول تک اس کا نالج جو ہے وہ پہنچایا جائے, تاکہ ایک کنزیومر کو ساتھ بھی یہ احساس ہو کہ بھائی واٹر کوالٹی اگر ہم اپنے پانی کی چیک کرنا چاہیں تو کہاں پہ چیک کریں گے اور یہ کتنی اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس کو ٹیکنیکلی اسٹرینتھ کرنا اور اس کو اگر ہو سکے تو ٹول بھی اس کے لیے پرووائڈ کرنا, یہ بھی اس کی ایک آبجیکٹو ہے واٹر کوالٹی مینجمنٹ. ابھی اس کے ٹائرس, اس کی قسمیں کتنی, واٹر کوالٹی مانیٹرنگ ہم کتنی قسموں میں کر سکتے ہیں. ویسی سچویشن تو واٹر کوالٹی کے 2 ٹائرس ہیں, ایک ہوتا ہے نارمل سچویشن میں اور ایک ایمرجنسی میں. نارمل سچویشن میں جو اسٹیبلش واٹر سپلائی اسکیمز ہیں, چاہے وہ اربن ایریاز میں ہوں یا رورل ایریاز میں,
اس کی مانیٹرنگ کو ہم نارمل سچویشن